نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ العنکبوت۔ یہ سورہ مکی ہے۔ اس سورہ میں 69 آیات، 7 رکوع، 980 کلمات اور 4165 حروف ہیں۔ عنکبوت لغت میں مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ کا نام سورۃ العنکبوت اس لیے ہے کہ سورہ میں ابطال شرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے عنکبوت کی مثال ذکر کی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت 41۔ سابقہ سورہ کے خاتمہ پر ان الذین فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد میں فتح مکہ کی بشارت کی طرف اشارہ تھا۔ اب اس سورہ کے آغاز میں یہ بتلاتے ہیں کہ فلاح اور کامیابی کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بڑی جانفشانی کرنی پڑتی ہے اور طرح طرح کی سختیاں اٹھانی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، لہذا آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ نیز سابقہ سورہ میں فرعون کے فتنہ و فساد کا ذکر تھا اور اس سورہ میں قریش کی طرف سے فتنہ و ابتلا کا ذکر ہے، جس سے مقصد اہل ایمان کو تسلی دینا ہے کہ ان وقتی ایذاؤں سے گھبرائیں نہیں۔ مصائب و شدائد میں ابتلا ایمان کے امتحان کے لیے ہے کہ دعوی ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں ہجرت حبشہ سے کچھ دیر قبل نازل ہوئی۔ اس سورہ کے نزول کا زمانہ مکہ معظمہ مسلمانوں پر بڑے شدائد و مصائب کا زمانہ تھا۔ کفار کی طرف سے اسلام کی مخالفت پورے زور و شور سے ہو رہی تھی اور ایمان لانے والوں پر سخت ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت ایک طرف صادق الایمان لوگوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے کے لیے اور دوسری طرف ضعیف الایمان لوگوں کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ کفار مکہ کو بھی اس میں سخت تاکید کی گئی ہے کہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو عداوت حق کا طریقہ اختیار کرنے والے ہر زمانے میں دیکھتے رہے ہیں۔ الغرض اس سورہ کا تمام مضمون امتحان اور ابتلا کے بیان میں ہے اور فتنہ کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں، جس سے اس سورہ کا آغاز ہوا، اور اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ تم نے فرعون اور قارون کا قصہ سن لیا تو سمجھ لو کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتنہ اور ابتلا تھی۔ جب آئندہ چل کر مکہ فتح ہوگا اور اس کے بعد کیس و کسریٰ کے خزانے تمہیں مال غنیمت میں ملیں گے اور ان کے تخت و تاج کے تم مالک بنو گے، جس کے سامنے فرعون کی حکومت کی اور قارون کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ وقت قریب آنے والا ہے، وہ تمہاری آزمائش کا وقت ہوگا، اور اس وقت یہ سمجھنا کہ سب فتنہ ہے، اس وقت علو اور تکبر میں نہ پڑنا بلکہ شکر کرنا تاکہ تم کو مزید نعمتیں ملیں۔ دنیا میں رہو مگر مقصود دار آخرت کو جانو اور یقین رکھو کہ دار الدنیا کی دار آخرت کے مقابلے میں بیت العنکبوت مکڑی کے جالے سے زیادہ حقیقت نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔